بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیراعظم عمران خان نے جوڈی ووڈروف کو آج انٹرویو دیا جس نے بھارت اور افغان حکومت کی ساری افواہوں، ان کی ساری پروپیگنڈا مشینز کے منہ بند کر کے رکھ دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد یہ وہ انٹرویو ہوگا جو دنیا کی سوچ بدلے گا پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس بھارت کی طرح ایک بڑا میڈیا نیٹ ورک نہیں ہے جس کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہو۔ اسی وجہ سے دنیا ان کا جھوٹ بھی سنتی ہے اور ہمارا سچ بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کی آواز دنیا میں گونجتی ہے اور لوگ اسے سننا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہر سوال کا ایک ایسا جواب دیتا ہے جس سے تمام افواہیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ورنہ آج تک پاکستان صرف بدنام ہی ہوتا رہا۔ صفائی دینے والا، سچ بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ پرچیاں پڑھ کر تو نیریٹو نہیں بدلے جا سکتے، اور پھر جو سچ بات بولے اسے لبرل نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں۔ عمران خان کو اس چیز سے کوئی خوف نہیں آتا کہ انہیں کوئی کیا سمجھے گا، وہ بس سب سے آگے سچ کو رکھتے ہیں، اپنے مذہب کو اور اپنے ملک کو رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے بغیر کسی خوف و خطر کے آواز اٹھائی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مغربی دنیا جو مجھے پسند کرتی ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ انہوں نے صرف اپنے ملک اور اپنے مذہب کا سوچا، اور ہوا یوں کہ مغربی دنیا ان سے اور زیادہ امپریس ہو گئی، اور جو لبرلز بن کے پھرتے تھے انہیں کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ عمران خان کی آواز نے اتنا اثر کیا کہ 2018 تک دنیا پاکستان کو صرف دہشت گردی کے نام سے جانتی تھی، بھارت کو امن پسند اور ملنسار ملک سمجھتی تھی۔ اب سب الٹا ہو گیا ہے۔ اس انٹرویو کی خاص باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ یہ انٹرویو عمران خان نے ٹی ڈی ایس کو دیا ہے، اور جس اینکر نے عمران خان کا انٹرویو کیا ہے وہ ایک نہایت ہی ایکسپیرینسڈ اینکر ہے۔ عمران خان کے انٹرویو نے پوری دنیا کو پاکستان کی پالیسی واضح کر دی ہے، اور بھارت، امریکہ یا افغان حکومت نے جتنی بھی افواہیں پھیلائی تھی ان سب کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جوڈی ووڈروف نے کہا کہ افغان جنگ میں پاکستان پر الزامات لگتے رہے کہ پاکستان طالبان کی حمایت کر رہا ہے، اور جو ہی امریکی افواج نے انخلا کیا طالبان کی فتوحات یکدم تیز ہو گئیں، اور پاکستانی ان فتوحات کا طالبان کے جھنڈے اٹھا کر جشن مناتے رہے۔ اور افغان صدر نے الزام لگایا کہ پاکستان نے 10,000 جنگجو بھیجے ہیں طالبان کی مدد کے لیے۔ عمران خان نے جوڈی ووڈروف کو بتایا کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل کوئی نہیں ہے۔ میں شروع سے یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے طالبان خان کہا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ امریکہ یہاں کس مقصد سے آیا تھا، لیکن جس مقصد سے بھی آیا تھا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، اور اب ہم پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرو۔ جب 1.5 لاکھ نیٹو افواج افغانستان میں موجود تھی تو آپ پولیٹیکل سلوشن نکالے بغیر کیوں وہاں سے چلے گئے؟ تب آپ طالبان سے بات کرتے تو طالبان آپ کی بات سنتے، کیونکہ آپ کی پاور تھی وہاں پر۔ آپ نے اچانک ہی وہاں سے انخلا کا اعلان کر دیا۔ یہ طالبان کی سب سے بڑی جیت تھی تو انہوں نے فتح کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے فتوحات پر فتوحات شروع کر دی، تو اب وہ ہماری کیوں سنیں گے؟ تو یہ تو جوڈی ووڈروف اور عمران خان کی طرف سے انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹس تھیں۔ اس کے بعد جوڈی ووڈروف نے ایک سوال پوچھا، اور بڑا مشکل سوال، ٹیکنیکل سوال، کہ طالبان پاور میں آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اب ایسی سچویشن میں کوئی بھی پھنس جاتا ہے، لیکن عمران خان نے ایک بار پھر بڑا بہترین جواب دیا کہ جب طالبان کے اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے تو غنی نے جلدی انتخابات کرا لیے اور صدر بن گیا۔ اسے چاہیے تھا کہ تھوڑا رکتا اور طالبان کو بھی الیکشن میں حصہ لینے دیتا۔ پاور شیئر ہوتی، طالبان کا بھی پاور میں حصہ ہوتا تو آج وہ حکومت میں ہوتے، آج وہ امن سے بیٹھے ہوتے۔ اب تو وہ غنی سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو غنی صدر بن چکا ہے، اور پاکستان افغانستان میں بدامنی نہیں چاہتا۔ پاکستانی معیشت مزید مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ افغانستان میں پولیٹیکل سلوشن ہونا مسٹ ہے۔ پھر اس اینکر نے سوال کیا کہ امریکہ افغانستان میں طالبان سے لڑنے اور ان کو محدود کرنے کے لیے آپ سے مدد مانگتا رہا، لیکن امریکہ اور دیگر تنظیموں کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کی مدد نہیں کی، الٹا آپ طالبان کی مدد کر رہے تھے، اور اب تو امریکہ اور دیگر تنظیموں کے پاس ثبوت بھی ہیں۔ عمران خان نے کہا، جوڈی، مجھے آپ کا سوال انتہائی غیر منصفانہ لگتا ہے۔ آپ کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔
القاعدہ افغانستان میں مقیم تھی، پاکستان میں نہیں تھی۔ پاکستان میں کوئی اکثریت پسند طالبان موجود نہیں تھے، لہٰذا یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ آپ کی جنگ تھی اور ہم نے آپ کا ساتھ دے کر پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ 150 ارب ڈالرز کا نقصان، 70,000 جانوں کا نقصان، اور بدلے میں کیا ملا؟ الزامات۔ تو اینکر نے عمران خان کو ٹوک کر دوبارہ کہا کہ 2011 میں جنرل میولر نے کہا تھا طالبان کا حقانی نیٹ ورک پاکستانی ایجنسیوں کا دائنا بازو ہے، اور اس وقت آپ نے بھی بیان دیا تھا، یعنی عمران خان نے بیان دیا تھا کہ امریکہ کو پاکستانی ایجنسیوں کے طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں لگا کہ جوڈی ووڈرف نے عمران خان کو پھنسا لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ISI کا حقانی نیٹ ورک پر کنٹرول ہے، میں نے کہا کہ ISI کا حقانی نیٹ ورک کے ساتھ رابطہ ہے، اور اگر میں امریکہ کی جگہ ہوتا تو اس رابطے کا فائدہ اٹھاتا اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرتا۔ آج بھی تو امریکہ نے پاکستان سے یہی فائدہ لیا ہے، رابطہ تھا تو ہم نے آمادہ کیا ان کو مذاکرات کے لیے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ ہے، وہ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کی بات مان لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی عزت کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ جو بھی کہیں گے وہ مان جائے گا۔ پھر اس اینکر نے ایک سوال میں 2 سوال کیے۔ اینکر نے کہا کہ امریکہ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ آپ نے طالبان کو محفوظ ٹھکانے دیے ہیں، ایک بات، اور افغان حکومت کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ آپ نے 10,000 جنگجو افغانستان بھیجے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ پہلی بات تو بالکل بکواس ہے، اگر ہم نے 10,000 جنگجو بھیجے ہیں تو اس کا ثبوت کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب اس کی حالیہ مثال ہے کہ 46 افغانی فوجی بھاگ کر پاکستان آ گئے، پاکستان سے پناہ مانگی۔ افغانستان نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے فوجی تو بڑے بہادر ہیں، وہ تو بھاگ ہی نہیں سکتے، اور بھاگیں بھی تو وہ پاکستان جائیں گے، پاکستان کے خلاف تو وہ اتنے حساس ہیں۔ پاکستان نے اٹھا کے ویڈیو ریلیز کر دی۔ تو عمران خان نے کہا کہ اگر ہم نے جنگجو بھیجے ہیں تو غنی حکومت اس کے ثبوت دے، یہ ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ لہٰذا یہ سراسر الزام ہے، پاکستان کے خلاف یہ بکواس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات طالبان کو پناہ دینے کے حوالے سے، ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 30 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی ہے، اور ان میں سے زیادہ لوگ کیمپوں میں بھی رہ رہے ہیں، اور اگر ان کیمپوں میں کوئی طالبان ہوں تو ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ آپ بتائیں، یعنی آپ ہی کی بلا تو ہم نے اپنے سر پر لی ہوئی ہے۔ پھر اینکر نے اڈوں کے حوالے سے سوال کیا، اور سوال کی خوبصورتی پر ذرا غور کریں، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں اڈے دیں گے یا نہیں، اس نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں آپ امریکہ کی مدد کریں گے یا نہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ امریکہ کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے جب ساتھ دیا تو ہمارے ملک میں روز خودکش حملے ہوتے تھے، خودکش دھماکے ہوتے تھے، 150 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، ملک کا دیوالیہ ہونے والا تھا۔ جب میں اقتدار میں آیا تو تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا، معیشت تباہ، تجارت تباہ، سیاحت ہماری تباہ ہو گئی۔ ہم امریکہ کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات نہیں چاہتے، کیونکہ اس اینکر نے یہ بھی پوچھا کہ آپ پھر امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتے ہیں، تو عمران خان نے کہا ہم پہلے جیسے تعلقات نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے کیا تعلقات تھے، ہم تو امریکہ کے لیے کرائے کی بندوق تھے، ہم نے اپنا سب کچھ امریکہ کی جنگ میں تباہ کر دیا، اور امریکہ ہمیں ڈو مور کہتا تھا کہ ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں۔ کتنے پیسے دیے؟ 20 ارب ڈالرز۔ نقصان کتنا ہوا؟ 150 ارب ڈالرز کا نقصان الگ، اور کتنے سارے آمدن کے ذرائع ویسے ہی بند ہو گئے، 70,000 جانیں الگ سے گئیں۔ کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا؟ اور سننے میں کیا ملا؟ الزامات۔ تو ہم امریکہ کے ساتھ امن کے شراکت دار تو ہو سکتے ہیں، جنگ کے شراکت دار اب ہم نہیں ہو سکتے، اور اگر اب پھر خانہ جنگی ہوگی تو اس کے اثرات پاکستان میں آئیں گے، اور ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم کسی صورت اس دلدل میں دوبارہ نہیں پھنسنا چاہتے۔ اس اینکر نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہوگا جہاں لڑکیاں 8ویں کے بعد پڑھائی نہیں کر سکتی، جہاں ایک دہشت گرد تنظیم کی حکومت ہوگی۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہم اس سب میں کیا کر سکتے ہیں؟ امریکہ نے 20 سال پورا زور لگا لیا، وہ کچھ نہیں کر سکا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے افغانستان کے اندر کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں امن رہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے کرنا ہو تو پہلے بھارت کے خلاف کیوں نہ کریں۔ آپ لڑکیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہاں ہر 15 منٹ کے بعد ایک لڑکی کا ریپ ہو رہا ہے۔ کشمیری اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، وہ بھی تو انسان ہیں۔
لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھارت کو بدنام نہیں کرتا، طالبان کو کر رہا ہے، کیونکہ طالبان صرف اسلامی شرعی نظام لانا چاہتے ہیں۔ آخر میں اینکر نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہی قصوروار ہوتا ہے، اور جتنا میں آپ کو جانتی ہوں آپ سے ایسی بات کی امید نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ میرے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ میں نے اپنے معاشرے کی بات کی تھی، اپنے معاشرے سے بے حیائی کم کرنے کی بات کی تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ جس کا ریپ ہوا وہ قصوروار ہے۔ وہ انوسینٹ ہوتا ہے، اور قصوروار وہی ہوتا ہے جو ریپ کرتا ہے۔ پھر اینکر نے کہا کہ آپ کے ملک میں عورتوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان کو حل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عورتوں کا جتنا وقار اور احترام ہمارے ملک میں ہے، ہمارے مذہب میں ہے، میں نے ساری دنیا پھری ہے۔ اتنی عزت عورتوں کی میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی جتنی پاکستان میں دیکھی ہے، اور جتنی عزت اسلام نے عورتوں کو دی ہے اتنی عزت کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔